بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی مسائل میں الجھا ہوا ہے اور کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ بعض لوگ بیماریوں سے عاجز ہیں، بعض لوگ مالی مسائل کا شکار ہیں، بعض مستقل طور پہ ہی بیمار ہیں، علاج کراتے ہیں، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، علاج کراتے ہیں، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اور وہ یعنی مستقل دنیاوی جب علاج کرا کے تھک جاتے ہیں تو پھر کسی عامل یا کسی سے رجوع کرتے ہیں، کسی اہل علم سے، اور جب وہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا جو مستقل پریشانیاں ہیں، مستقل معاملات ہیں، یہ جادو کا نتیجہ ہے۔ آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو پریشان شخص ہے وہ پہلے ہی سے وہ اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو فوری طور پہ کوئی علاج بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں نے چاہا کہ میں آپ کو سب سے آسان اور سستا سا نسخہ بتا دوں، جس سے کہ آپ کے گھر پہ اگر بار بار جادو ہو رہا ہو، بار بار دشمن تنگ کر رہے ہوں جادو کے ذریعے، تو ان کا علاج ممکن ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں وہ نہایت آسان بھی ہے، لیکن آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجرب نہیں ہے یا بااثر نہیں ہے۔ بہت بااثر، مجرب اور آزمودہ بھی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو آزمایا ہے وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکے۔ بہت آسان سادہ سا عمل ہے، صرف آپ کو ذرا سی محنت ضرور کرنی پڑے گی، اور وہ محنت صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ محنت رمضانوں میں تو بہت آسان ہے، عام طور پہ لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن عام دنوں میں سستی آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں بہت آسان سا عمل بتا رہا ہوں۔ تو صرف محنت یہی کہ فجر میں آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ ویسے بھی میں یہ آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے نمازوں کی پابندی کی جائے اتنا بہتر ہے۔ یہ نمازیں خود جو ہماری جو نمازیں ہیں، 5 وقتہ نمازیں، یہ خود ہمیں بہت سی آفتوں اور مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ تو وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس شعر پہ ذرا توجہ کیجیے گا۔ تو فجر کی نماز سے پہلے آپ رات ہی کو کوئی اچھی تیز خوشبو والی اگربتیاں لے لیجئے، صرف 11 عدد۔ یہ اگربتی لے کر رات ہی کو رکھ لیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا صرف یہ ہوگا کہ ان 11 اگربتیوں کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھیں، اول و آخر 3 دفعہ۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یاد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یاد ہو، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار یہ یاد ہو، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم یہ والا یاد ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی اور درود شریف بھی یاد ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے بیچ میں درمیان میں آپ نے دونوں درود شریفوں کے بیچ میں آپ نے پڑھنا ہے پہلے سورہ فلق اور پھر سورہ ناس۔ اس طریقے سے یہ بھی 11 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
پھر پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب آپ یہ پڑھ لیں 11 مرتبہ، اب آپ نے ان اگربتیوں پر اس کو بہت اچھے طریقے سے دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنی ہے۔ جب آپ پھونک مار دیں تو اپنے اسی گھر میں کسی اچھی جگہ پر، یعنی پاک صاف جگہ پر، کمرے میں، صحن میں یا برآمدے میں ان اگربتیوں کو جلا دیں اور وہ سلگتے رہیں جتنی دیر میں بھی ختم ہو۔ تو انشاءاللہ ویسے تو اگر آپ کے عمل میں تاثیر ہے، زبان میں تاثیر ہے اور روحانیت کا غلبہ ہے تو انشاءاللہ ایک ہی دفعہ میں یہ ختم ہو جاتا ہے جادو، اور یہ اس عمل کا نام ہی جادو پلٹ عمل ہے۔ اور دشمن جو ہے وہ خود ناک رگڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں یہاں سے جادو کر رہا ہوں اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو آپ یقینی طور پہ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ دعائیں دینے پر مجبور ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کا یہ عمل پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔